بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ دعا سیریز میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے۔ سم ٹائمز لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم دعا کیوں کریں، دعا کا کیا فائدہ ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو دعا کرتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ لوگ یہ سوچ کے دعا نہیں کرتے کہ دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی، یا ان کو پھر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دعا کی پاور کیا ہے۔ اور اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے مانگنے کا کیا فائدہ، اگر میری تقدیر میں لکھا ہوا تو مجھے مل جائے گا، جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو مل کے ہی رہنا ہے، تو پھر میں دعا کیوں کروں۔ اور پھر یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو چیز مجھے نہیں ملنی میں اس کے لیے کیوں دعا کروں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی ایسے سوالات آتے ہوں کہ جو مجھے ملنا ہے وہ مل کے ہی رہنا ہے، تو اصل میں لوگ تقدیر کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے نا۔ اب دیکھیں، سمپل سے اگزامپل دے رہی ہوں آپ کو۔ آپ پڑھتے ہیں اور پیپر کے لیے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں اور آپ کچھ بھی نہ لکھیں پیپر پہ، اور یہی سوچیں کہ اگر میری تقدیر میں ہوا تو میں پاس ہو جاؤں گی، تو اس کے بعد آپ جس کو بھی بتائیں گی نا وہ آپ کو بیوقوف ہی کہے گا کہ آپ نے پڑھا ہے لیکن آپ نے پیپر ہی فل نہیں کیا، یہ سوچ کے کہ اگر میری قسمت میں ہوا تو میں پاس ہو جاؤں گی۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا۔ جیسے آپ نے جاب کرنی ہے اور آپ CV ڈراپ نہیں کرتے کہ مجھے گھر بیٹھے بیٹھے جاب مل جائے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، تو دعا بھی ان اسباب میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے بیج ہے، اس کی تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ بڑا ہو کے درخت بنے گا، لیکن اس کے لیے اسباب تو اختیار کرنے پڑیں گے نا۔ مٹی، پانی، ہوا، موسم، یہ سب کچھ اس کو پرووائڈ کریں گے تو ہی وہ بیج سے درخت بنے گا نا۔ اب جو لوگ دعا ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ملنا ہوا تو مل جائے گا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوں؟ انہوں نے تو دعائیں مانگی ہی نہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ آپ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر کو کوئی چیز نہیں بڑھا سکتی سوائے نیکی کے، اور تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے، اور بے شک آدمی اپنے برے عمل کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس میں دیکھیں امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ جو تقدیر ہے اس کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے۔ سپوز آپ بیمار ہوئے اور آپ کی تقدیر میں لکھا تھا، پھر آپ نے اللہ سے دعا کی اور آپ ٹھیک ہو گئے، یہ بھی آپ کی تقدیر میں لکھا تھا، لیکن دوسری والی تقدیر نے پہلی والی کو بدل دیا۔ یعنی آپ کی تقدیر میں لکھا تھا کہ آپ نے بیمار ہونا ہے، آپ پہ یہ مصیبت آنی ہے، اور آپ نے دعائیں کی اور آپ سے وہ ٹل گئی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دعائیں نہ کرتے تو شاید آپ کی بیماری بھی دور نہ ہوتی۔ اور تیسری بات ہے جس میں کیا ہے کہ آدمی اپنے برے عمل کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی رزق اس کی تقدیر میں لکھا تھا لیکن انہوں نے برے عمل کر کے اپنی تقدیر کو بدل دیا، برے عمل کر کے وہ رزق سے محروم ہو گئے۔ تو یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے نا، اور لوگ اس کو مس کر دیتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا تو مل جائے گا، حالانکہ آپ کا دعا کرنا بھی آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ دعا کریں گے پھر آپ کو یہ چیز ملے گی۔ کتنی بھلائی کی چیزیں ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم دعا کریں اور وہ ہمیں مل جائیں، لیکن آپ دعا ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ اتنا آسان کام ہے، ہم نے صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں، کیونکہ اس میں بندہ خود کو بڑا حقیر سمجھتا ہے اور اللہ کو بڑا طاقت والا سمجھتا ہے، اور پھر اسے مانگتا ہے، تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے، پھر وہ اسے عطا بھی کر دیتا ہے۔ تو دعا کا کیا فائدہ ہوتا ہے پھر؟ جیسے آپ پہ کوئی مصیبت یا کوئی آفت آنی ہے اور آپ دن بھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو وہ مصیبت آپ سے ٹل جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو آپ کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں نا۔ اور یہ صبح شام کے جو اذکار ہیں، یہ دعائیں ہی تو ہیں جو آپ کو ہر مصیبت سے بچاتی ہیں۔ اور یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ آپ کی دعاؤں میں کتنی پاور ہے، اور یہ صبح شام کے اذکار کو تو لازم کر لیں اپنے لیے کہ کرنے ہی کرنے ہیں، یہ تو آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ جیسے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے آپ بیلٹس لگا لیتے ہیں نا، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہی ہو، لیکن پھر بھی آپ احتیاطاً لگا لیتے ہیں سیفٹی کے لیے۔ اسی طرح سے صبح شام کے جو اذکار ہیں یہ بھی آپ کے لیے سیفٹی بیلٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی مصیبت آنی ہی آنی ہے، لیکن آپ پھر بھی اذکار کر لیتے ہیں کہ سارے دن کی آپ کو پروٹیکشن مل جاتی ہے۔ اب آپ کی قسمت میں کوئی بھلائی لکھی ہوئی ہے یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعاؤں کی وجہ سے وہ آپ کو جلدی بھی مل جاتی ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گی
کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے یا کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے آگے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اس کو خالی ہاتھ کیسے بھیجوں۔ آپ اس فیلنگ کے ساتھ اللہ سے مانگیں کہ اللہ میرے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ اللہ کو شرم آتی ہے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا، ٹھیک ہے۔ جو چیز آپ کی تقدیر میں لکھی ہے آپ نے دعا کرنی ہے کہ وہ آپ تک پہنچ جائے، آپ کو مل جائے۔ اکثر مجھے میسیجز آتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے ساتھ اب ایسا ہونے والا ہے، ہم کیا کریں؟ تو میں ان کو بھی کہتی ہوں کہ آپ دعائیں کریں، بہت زیادہ دعائیں کریں۔ یہ دعائیں تو آپ کو بڑے سے بڑے طوفان سے باہر نکال دیں گی۔ تو دعائیں ہم نے لازم کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے دعائیں بھی کرنی ہے اور صبح شام کے اذکار بھی اپنے اوپر کمپلسری کر لیں کہ 5 سے 10 منٹ اس کے لیے ضرور نکالیں۔ اپنی ساری مشقتیں اس میں لگا دیں دعاؤں کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بغیر انتظار کے آپ کو وہ چیزیں عطا کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی تڑپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور جو دعائیں نہیں مانگتا اللہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ناراض ہو جائے؟ یہ تو ایک تکبر کی علامت بھی ہے نا کہ آپ دعا ہی نہ مانگیں، اور مایوسی بھی ہے۔ دنیا کے کاموں میں تو ہم ایسا نہیں کرتے، ہمارے سامنے کھانا پڑا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ قسمت میں ہوا تو خود ہی کھانا اندر چلا جائے گا اور ہمیں خود ہی انرجی مل جائے گی تو ہم نہ کھائیں۔ کیا ایسا کرتے ہیں؟ نہیں نا، یعنی ہم اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں۔ اس دنیا میں جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سے چاہیے آپ کو ہاتھ تو اٹھانے پڑیں گے، مانگنا تو پڑے گا اللہ سے، اور یقین رکھنا ہے ساتھ میں کہ اللہ کی ذات بہت رحم کرنے والی ہے، اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً سے توبہ کی طرف بھی آنا ہے۔ اللہ تو معاف کرنے کو تیار ہے، جب تک آپ کے اندر جان ہے اللہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ یہ تو شیطانی عمل ہے کہ شیطان ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ نہ دعا مانگو، نہ توبہ کرو، تو یاد رکھنا ہے کہ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ اور دعا کا کیا فائدہ ہے؟ ایک یہ کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور یہ ایک عبادت ہے، اس عبادت پہ آپ کو اجر بھی ملے گا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ آپ کی تقدیر میں جو بھلائیاں لکھی ہوئی ہیں وہ جلد آپ کے پاس آ جائیں گی، اور جو برا لکھا ہوا ہے وہ مٹ جائے گا، وہ آپ سے مصیبت ٹل جائے گی، اور آپ نے کبھی بھی دعائیں کرنا نہیں چھوڑنی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اور بہترین کیفیت کے ساتھ دعائیں مانگنا سکھا دے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔